میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی ایک نیک بندی کا ذکر ہے۔ حضرت حنہ جو ہیں، یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں، عمران کی بیوی ہیں۔ یہ عمر رسیدہ ہو گئی، اولاد سے محروم تھی، ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگی تو دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چڑیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور چڑیا جنگل بیابان سے دانے دگنے لا کر اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے۔ حضرت حنہ نے جب دیکھا تو اس کے دل میں طرب پیدا ہو گئی، خواہش پیدا ہو گئی اولاد کے لیے، اولاد کی خواہش پیدا ہو گئی کہ اس چڑیا کو دیکھو اپنے بچوں کی محبت میں کہیں دور و دراز سے دانے دگنے چک کے یہاں لے کر آتی ہے، پھر اپنے بچوں کو بڑی پیار سے وہ کھلا رہی ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ ذرا تصوف روحانی اعتبار سے بندہ کر لے، رب ذوالجلال جس کے دل میں شفقت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں میں اولاد کے متعلق، تو وہ اللہ کی رحمت کا ایک کرشمہ ان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حنہ نے جب دیکھا کہ چڑیا ہے اور ان کے بچے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض گزار ہوئی، عرض کرنے لگی، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہنے لگی اے میرے رب اولاد عطا فرما۔ جب اللہ نے اولاد عطا فرما دیا اور وہ امیدوار ہو گئی تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے لیے آزاد رکھا ہے، وقف کیا ہے تیرے لیے، میں اس سے اپنے لیے کوئی کام نہیں لوں گی۔ یہ جوان ہو جائے بیت المقدس کی خدمت کرے، قبلہ اول کی خدمت کرے، وہاں معتکف رہے، جھاڑو صفائی جتنے انتظامی امور ہیں وہ اس میں خدمت کرنے کے لیے میں اپنے اس بچے کو وقف کر دیتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا۔ اب ان کے شوہر عمران نے اپنی بیوی سے کہا کہ غلطی کی آپ نے، بچے کی ولادت تک آپ انتظار کر لیتی، ممکن ہے یہ اگر لڑکی ہو جائے تو پھر کیا کرو گی؟ شوہر نے کہا کہ اگر یہ بچہ جو آپ کے پیٹ میں ہے اگر یہ لڑکا نہیں ہوا لڑکی ہوئی تو لڑکیوں کو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے اور نہ کیا جاتا ہے، تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح کی منت مانی ہے، منت تو پوری کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بس اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ رب العالمین بچہ ہی عطا فرمائے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ یہ مجھ سے قبول فرما، یہ جو میں نے منت مان لی ہے یہ مجھ سے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سنتا جانتا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے، میری دعا کو بھی سنتا ہے۔ دعا کرنے والا جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ میرے دل کی کیفیت سے بھی آگاہ ہے اور میری باتوں کو بھی سنتا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میری اور آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ دعا تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، یا اللہ پکار رہے ہیں، لیکن یہ عقیدہ کامل نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، اور جو ہمارے دل میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس یقین کامل سے اگر کوئی اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کرنے والا جب دعا کرے تو اللہ کے سمیع ہونے اور علیم ہونے پر یقین کامل رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اشارہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ فَلَمَّا وَدَعَتْهَا قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ لڑکی تھی، نیت یہ ہے کہ لڑکا ہوگا، وہ بیت المقدس کے لیے وقف ہے، یہاں لڑکی ہو گئی، بچی ہو گئی، اب کیا کریں؟ واللہ اعلم بما وضعت، قرآن فرماتے اللہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ ان کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ مریم کو تو علم نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
جدید مشنریاں نہیں ہیں قبل از وقت کوئی نشاندہی مشنوں کے ذریعے کر دیا جائے. اس وقت ایسا نہیں تھا، جب تک بچے کی ولادت نہ ہو اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں. تو اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے، اللہ پہلے ہی جانتا تھا. فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مریم پریشان نہ ہو، تمہاری یہ لڑکی جو ہے یہ کمال کی ہے، لڑکے اس کے برابر کے نہیں. اتنی شاندار شان والی لڑکی ہے، اس کے مقابلے میں لڑکے نہیں ہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، نام بھی اللہ کو بتا دیا. اے اللہ بچی پیدا ہو گئی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور مریم رکھنے کے بعد انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بچی کو تیرے پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے آپ کی پناہ میں پیش کرتی ہوں. پتہ چلا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے کے بعد پھر اس بچے کو اللہ رب العالمین کے پناہ میں دے دینا چاہیے تاکہ دنیا کی تمام مصائب و آلام سے اسے نجات مل جائے. اللہ رب العالمین اس کو شیطان کی شر سے، حاسد کے حسد سے، نظر بد کے نظر بد سے محفوظ فرمائے. یہ والدہ جو ماں ہے، بچے کے ولادت کے وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرے. یہ حضرت مریم کی سنت ہے. علماء نے یہاں مسئلہ لکھا، علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں، اگر کوئی بے اولاد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی حضرت مریم کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے دعا کرے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جب مجھے اولاد ہو تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا، یہ دیندار بنے، یہ عالم بنے، یہ تیرے پیارے محبوب محمد کریم کے دین کی خدمت کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس نیت خاص کے ساتھ اگر وہ دعا مانگ لے تو اللہ اسے اولاد عطا فرما دے گا. اللہ اسے اولاد عطا فرما دے گا. جیسے حنا نے بڑھاپے میں بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت بھی دعا کی ہے، اور دعا کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرنے کا ذکر کیا، اللہ نے قبول فرما لیا. اس کے بدولت اللہ رب العالمین عام بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. یہ مسئلہ بھی علماء نے ذکر کیا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، اس کے رب نے اس لڑکی کو، اس بچی کو وقف جو اس نے کیا تھا قبول کیا. اللہ نے رد نہیں کیا، قبول کیا کہ ٹھیک ہے، آپ لڑکے کے متعلق اس کو بیت المقدس کے خدمت کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن یہ لڑکی ہو گئی، بچی ہو گئی، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا. اللہ، اور قبول کیسا کیا؟ بِقَبُولٍ حَسَن، اچھی طرح سے قبول کیا ہے. وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے اس کی اچھی طرح سے پرورش کی ذمہ لے لیا ہے. پتہ چلا کہ لڑکی کے ولادت پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اگر کسی کے ہاں لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو جائے تو اس ماں کو، باپ کو خوش ہونا چاہیے، چونکہ اللہ رب العالمین نے اس وقف کو قبول کیا اور اچھی طریقے سے قبول کیا. اس کو خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی دین ہے. کیا پتہ رب ذوالجلال نے والدین کی بھلائی اس بچی میں رکھا ہو بجائے لڑکے کے. اللہ نے اس بیٹی میں وہ برکتیں رکھی ہیں جو والدین کے لیے بہتر ہیں. اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں جو اوپر سے ہوتے ہیں. اللہ نے اگر بچی دی ہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت کی حضرت زکریا نے.